کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ قرآن مجید جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل طور پر نازل ہو چکا تھا، پھر بعد میں ایک کتابی شکل میں جمع کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ آخر وہ کون سا خطرناک اور فیصلہ کن لمحہ تھا جس نے صحابہ کرام کو یہ احساس دلایا کہ اگر ابھی قدم نہ اٹھایا گیا تو بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے؟ کیا یہ صرف ایک انتظامی فیصلہ تھا یا اس کے پیچھے امت کی بقا اور قرآن کی حفاظت کا عظیم مقصد ویڈیو کا سٹارٹ کرتے ہیں کہ قرآن کی پہلی آیت کب نازل ہوئی؟ یہ واقعہ 610 عیسوی میں مکہ مکرمہ کے پہاڑ جبل النور پر واقع غار ہرا میں پیش آیا۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکثر غار ہرا میں اکیلے جاتے، عبادت اور غور و فکر میں مشغول رہتے تھے۔ وہ دنیا کی بے ربطی اور مکہ کے لوگوں کی پسماندگی پر فکر کرتے اور اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قدرت پر غور کرتے۔ اسی تنہائی اور تفکر کے دوران اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک عظیم مشن کے لیے منتخب کیا۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت 40 سال کے تھے۔ ایک دن رمضان کے مہینے میں جب وہ غار میں عبادت میں مصروف تھے، اچانک فرشتہ جبرائیل علیہ السلام ان کے سامنے حاضر ہوئے۔ جبرائیل نے بڑے وقار اور عاجزی کے ساتھ فرمایا، اقرا یعنی پڑھ۔ نبی محمد حیران ہوئے اور بولے، میں پڑھ نہیں سکتا۔ جبرائیل نے ان کو زور دیا اور دوبارہ کہا، اقرا۔ تھوڑا دباؤ ڈالنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پہلی وحی اپنے رب کے نام سے پڑھو جس نے پیدا کیا۔ اس نے انسان کو خون کے جمے ہوئے قطرے یعنی علق سے پیدا کیا۔ پڑھو اور تمہارا رب سب سے زیادہ مہربان ہے جس نے قلم کے ذریعے سکھایا اور انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ یہ لمحہ نہ صرف نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بلکہ پوری انسانیت کی تاریخ میں اہم ہے۔ پہلی وحی کا مطلب یہ تھا کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے منتخب ہو گئے۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وحی کے بعد گھر واپس آئے اور اپنی زوجہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے۔ وہ ڈر اور خوف میں مبتلا تھے کیونکہ وہ اتنے عظیم ذمہ داری کے لیے تیار نہیں تھے۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے انہیں تسلی دی اور کہا، اللہ آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ آپ کے خاندان کے لوگ صادق اور امین ہیں۔ اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ اسی دن سے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا آغاز ہوا اور وہ اللہ کے پیغام کو انسانیت تک پہنچانے کے لیے مشن پر نکلے۔ یہ واقعہ اسلام کی بنیاد ہے اور قرآن مجید کی تعلیمات کی شروعات کو ظاہر کرتا ہے۔ ابتدائی دور میں جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا تو اس زمانے میں آج کی طرح کاغذ، چھاپا خانے اور باقاعدہ کتابی صورت عام نہیں تھی۔ عرب معاشرہ زیادہ تر زبانی روایت اور حافظے پر انحصار کرتا تھا۔ اسی لیے جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے صحابہ کرام کو سناتے، وہ اسے یاد بھی کرتے اور مختلف دستیاب چیزوں پر لکھ بھی لیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم قرآن کی آیات کھجور کی شاخوں اور پتوں، جانوروں کی چوڑی ہڈیوں، خاص طور پر اونٹ کی ہڈیوں، چمڑے کے ٹکڑوں، پتھروں کی ہموار تختیوں، لکڑی کے تختوں اور بعض اوقات کپڑے کے ٹکڑوں پر لکھتے تھے۔ اس زمانے میں یہی چیزیں لکھنے کے لیے استعمال ہوتی تھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بڑی تعداد میں صحابہ کرام آیات کو زبانی یاد بھی کر لیتے تھے، کیونکہ عربوں کی یادداشت غیر معمولی طور پر مضبوط ہوتی تھی اور شاعری و خطابت ان کی ثقافت کا اہم حصہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کاتبین وحی مقرر فرماتے تھے، جو باقاعدہ طور پر نازل ہونے والی آیات کو لکھتے تھے۔ اس طرح قرآن تحریری شکل میں محفوظ ہوتا رہا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں قرآن مجید کو ایک کتابی شکل میں جمع کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کام کی ذمہ داری کس صحابی کو دی گئی؟ حضرت ابو بکر صدیق کے دور خلافت میں قرآن مجید کو ایک کتابی شکل میں جمع کرنے کا پس منظر جنگ یمامہ سے جڑا ہوا ہے۔ 11 ہجری میں جھوٹے مدعی نبوت مسیلمہ کذاب کے خلاف جنگ یمامہ میں بہت سے صحابہ کرام شہید ہوئے، جن میں بڑی تعداد وہ لوگ تھے جو قرآن مجید کے حافظ تھے۔ جب یہ خبر مدینہ پہنچی تو حضرت عمر کو تشویش ہوئی کہ اگر حفاظ اسی طرح شہید ہوتے رہے تو قرآن کا کچھ حصہ ضائع نہ ہو جائے۔
انہوں نے حضرت ابو بکر کو مشورہ دیا کہ قرآن کو ایک جگہ جمع کروایا جائے۔ شروع میں حضرت ابو بکر نے ہچکچاہٹ ظاہر کی اور فرمایا، میں وہ کام کیسے کروں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں نہیں کیا، جو مخالفت نہیں بلکہ احتیاط اور دانش مندی کی علامت تھی تاکہ قرآن محفوظ رہے۔ بعد میں مشاورت اور غور و فکر کے بعد انہیں یقین ہو گیا کہ یہ امت اور قرآن کی حفاظت کے لیے ضروری ہے، اور انہوں نے اس کام کی اجازت دے دی۔ اس ذمہ داری کے لیے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو منتخب کیا گیا، جنہوں نے تحریری مواد مثال کے طور پر کھجور کی شاخیں، ہڈیاں، چمڑے وغیرہ جمع کیے، حافظ صحابہ سے گواہی لی اور ہر آیت کے لیے 2 معتبر گواہوں کی تصدیق کو یقینی بنایا۔ اس طرح قرآن کو پہلی مرتبہ ایک مکمل مجموعے کی شکل میں محفوظ کیا گیا، جو حضرت ابو بکر کے پاس رہا، پھر حضرت عمر کے پاس منتقل ہوا اور بعد میں حضرت حفصہ کے پاس محفوظ کیا گیا۔ بعد میں حضرت عثمان کے دور میں اسی مستند نسخے کی بنیاد پر باقاعدہ مصحف تیار کر کے مختلف علاقوں میں بھیجے گئے۔ عثمان ابن عفان کے دور خلافت میں قرآن مجید کی حفاظت اور امت کے اتحاد کے لیے جو عظیم اور تاریخی اقدام کیا گیا، وہ اسلامی تاریخ کے اہم ترین فیصلوں میں شمار ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب اسلام تیزی سے عرب سے باہر پھیلا اور عراق، شام، مصر اور دیگر علاقوں تک فتوحات ہوئیں، تو مختلف قبائل اور علاقوں کے نو مسلم لوگ قرآن کو اپنے اپنے لہجوں کے مطابق پڑھنے لگے۔ اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کو مختلف عرب لہجوں میں پڑھنے کی اجازت تھی، جسے عارف سبا کہا جاتا ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ اختلاف بعض جگہوں پر باقاعدہ نزاع کی صورت اختیار کرنے لگا۔ خاص طور پر آرمینیا اور آذربائیجان کی فتوحات کے دوران لشکروں میں شامل مسلمانوں کے درمیان قرات کے فرق پر سخت بحث ہوئی، جس کی اطلاع صحابی رسول حذیفہ ابن الیمان نے مدینہ آ کر خلیفہ وقت کو دی اور کہا کہ اگر فوری اقدام نہ کیا گیا تو امت بھی سابقہ امتوں کی طرح کتاب کے معاملے میں اختلاف کا شکار ہو سکتی ہے۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے حضرت عثمان نے فیصلہ کیا کہ قرآن کو ایک مستند اور متفقہ رسم الخط میں مرتب کر کے پورے عالم اسلام میں بھیجا جائے تاکہ اختلاف ختم ہو۔ اس مقصد کے لیے حضرت عثمان نے جلیل القدر صحابہ کی ایک کمیٹی تشکیل دی، جس کی سربراہی زید ابن ثابت کے سپرد کی گئی، جبکہ ان کے ساتھ قریش کے دیگر ماہر صحابہ بھی شامل تھے۔ حضرت زید بھی صحابی تھے جنہوں نے پہلے خلیفہ ابو بکر کے دور میں قرآن کو ایک جگہ جمع کرنے کا عظیم کام انجام دیا تھا، جب جنگ یمامہ میں حفاظ قرآن کی بڑی تعداد شہید ہو گئی تھی، اور عمر ابن الخطاب کے مشورے سے قرآن کو تحریری صورت میں یکجا کیا گیا تھا۔ وہ صحیفے بعد میں ام المومنین حفصہ بنت عمر کے پاس محفوظ تھے۔ حضرت عثمان نے انہی مستند صحیفوں کو بنیاد بنا کر نئے سرکاری نسخے تیار کروانے اور ہدایت دی کہ اگر رسم الخط یا تلفظ کے کسی پہلو میں اختلاف ہو تو اسے قریش کے لہجے کے مطابق لکھا جائے، کیونکہ قرآن اسی لہجے میں نازل ہوا تھا۔ اس فیصلے کا مقصد کسی آیت کو بدلنا یا کسی لفظ میں اضافہ کرنا نہیں تھا، بلکہ لہجوں کے فرق سے پیدا ہونے والے جھگڑوں کو روکنا تھا۔ جب یہ مستند نسخہ تیار ہو گیا، جسے بعد میں مصحف عثمانی کہا گیا، تو اس کی نقولیں مکہ، مدینہ، کوفہ، بصرہ اور شام جیسے بڑے مراکز میں بھیج دی گئیں، اور ہر شہر میں ایک قاری بھی مقرر کیا گیا جو لوگوں کو اسی معیار کے مطابق قرآن پڑھائے۔ اس کے ساتھ ہی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ حکم بھی دیا کہ جو ذاتی نسخے مختلف انداز میں لکھے گئے تھے یا جن میں حاشیے اور ذاتی نوٹس شامل تھے، انہیں ختم کر دیا جائے، تاکہ آئندہ کوئی شخص انفرادی تحریر کو اصل قرآن سمجھ کر اختلاف نہ پیدا کرے۔ یہی وہ اقدام تھا جس پر بعض لوگوں نے اعتراض کیا اور کہا کہ نسخوں کو جلانا سخت قدم تھا، لیکن علماء کی اکثریت کے نزدیک یہ قدم دراصل اتحاد امت اور تحفظ قرآن کے لیے ناگزیر تھا۔ اگر مختلف غیر سرکاری نسخے باقی رہتے تو وقت کے ساتھ ساتھ ان میں تحریری اغلاط یا ذاتی تشریحات شامل ہو کر بڑے اختلاف کا سبب بن سکتے۔ کچھ اعتراضات بعض صحابہ کے ذاتی مصاحف کے حوالے سے بھی سامنے آئے۔ مثلاً عبداللہ بن مسعود کے بارے میں روایات ملتی ہیں کہ ان کے مصحف میں سورتوں کی ترتیب مختلف تھی یا بعض دعاؤں کو حاشیے میں درج کیا گیا تھا۔ تاہم یہ بات واضح ہے کہ ان اختلافات کا تعلق متن قرآن میں تبدیلی سے نہیں تھا، بلکہ ترتیب یا ذاتی نوٹ سے تھا۔ اسی طرح بعض لوگوں نے یہ سوال بھی اٹھایا کہ کیا احرف سبا کو محدود کر دینا درست تھا،
اس کا جواب علماء یہ دیتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اصل وحی کو ختم نہیں کیا، بلکہ اس کی تحریری شکل کو ایک ایسے رسم الخط میں محدود کیا جو مختلف قراءتوں کو اپنے اندر سمو سکتا تھا۔ چونکہ اس زمانے کے عربی رسم الخط میں اعراب اور نقطے موجود نہیں تھے، جس کی وجہ سے ایک ہی تحریر سے متعدد صحیح قراءتیں ادا کی جا سکتی تھیں۔ بعد کے ادوار میں جب غیر عرب بڑی تعداد میں اسلام میں داخل ہوئے اور زبان کی باریکیوں سے واقف نہ تھے تو اعراب اور نقطوں کا اضافہ کیا گیا تاکہ پڑھنے میں سہولت ہو، مگر یہ اضافہ بھی متن کی تبدیلی نہیں بلکہ ادائیگی کی وضاحت کے لیے تھا، جس کی ابتدا ابو الاسود الدوالی جیسے اہل علم نے کی۔ یہ بات تاریخی طور پر ثابت ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قرآن کے کسی لفظ میں اضافہ یا کسی آیت میں کمی نہیں کی گئی۔ مستند روایات اور حفاظ کی متواتر جماعت اس بات کی گواہ ہے کہ جو قرآن آج ہمارے پاس موجود ہے وہی قرآن اس وقت بھی موجود تھا۔ اگر کوئی حقیقی تبدیلی کی جاتی تو ہزاروں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قرآن کے حافظ تھے فوراً اس کی تردید کرتے، مگر تاریخ میں ایسی کوئی معتبر شہادت موجود نہیں۔ البتہ سیاسی مخالفین اور بعد کے فتنوں کے دوران بعض گروہوں نے الزامات ضرور لگائے، لیکن علمی تحقیق میں ان کا کوئی مستند ثبوت نہیں ملتا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اقدام دراصل امت کو تفرقے سے بچانے کے لیے تھا، نہ کہ کسی نئی چیز کو شامل کرنے کے لیے۔ یوں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خدمت اسلامی تاریخ میں سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ اگر وہ یہ جرأت مندانہ اور بروقت فیصلہ نہ کرتے تو ممکن تھا کہ مختلف علاقوں میں مختلف تحریری نسخے رائج ہو جاتے اور آنے والی نسلوں میں شدید اختلاف پیدا ہو جاتا۔ آج پوری دنیا میں قرآن ایک ہی متن اور ترتیب کے ساتھ پڑھا جاتا ہے اور اسے مصحف عثمانی کی نسبت سے یاد کیا جاتا ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ تیسرے خلیفہ نے اپنی خلافت میں قرآن کی حفاظت اور امت کے اتحاد کے لیے نہایت دانشمندانہ اور دور اندیش فیصلہ کیا۔